जो कोई भी नहीं जानता मेरे सिवा आज तक। तुम्हें जानना चाहिए, मैंने कसम खाई थी काफी सालों पहले, शायद मेरे पैदा होने से भी पहले, मैंने कहा था कि मेरा नाम उस्मान है और मैं अपनी निशानी छोड़ जाऊंगा। वो वक्त भी आएगा, एक तारीख रकम होगी। लेकिन उसे पागलपन कहा गया, धुतकारा जाता रहा। वो लोग ठीक कहते थे, जो उसे पागलपन कहते थे वो बिल्कुल ठीक कहते थे। वो नहीं जानते कि मेरी रगों में आखिरकार खून किसका है। उस्मान ने अभी तक दौड़ना शुरू ही नहीं किया। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब उस्मान अपनी तेज रफ्तार दिखाएगा, तो उस वक्त हर सरदार, सल्तनत का हर बहादुर मेरे दरवाजे पर हाथ बांधे खड़ा हो जाएगा। मेरी नस्लों के रास्ते पर भी जानवर कुर्बान किए जाएंगे। हे माशाअल्लाह। और अब वक्तान पहुंचा है। आज के दिन हम हमारे बाद जो वली अहद होगा उसके नाम का ऐलान करेंगे। हमारे बाद इस सल्तनत के अंदर कोई फितनागरी की कोशिश ना हो। मेरे सुल्तान, बेजानियों ने सरहदों पर तुर्कमानियों की छावनी पर चढ़ाई कर दी है। तेज की हुई तलवारों को इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। तलवारें म्यान से निकालते हैं हम अपनी, तो काफिरों के खून से तर किए बगैर हम वापस नहीं रखते उन्हें। हसन और बाकी शोहदा जिनका खून बहाया गया, उन सब का उन काफिरों से हिसाब जरूर लिया जाएगा। ये ऐलान जंग है कि मैं अपने लश्कर के साथ उनकी जान लेने के लिए पासंदर बहुत जल्द पहुंच रहा हूं। अलबत्ता हमारा रब कुछ तो दुनिया की फतह तुर्कों को अदा करेगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मैं आप लोगों को कुरुलस उस्मान सीज़न 5 के हवाले से थोड़ी डिटेल दूंगा। सीज़न 4 में ऐसा कुछ था नहीं कि जो कुरुलस उस्मान के जो फ़ैन थे और कुछ किलों को फ़तह करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं था कि जिसको वो लोग याद रख सकें। और इस बात में सच्चाई है कि ये सीज़न जो है अर्थरोल सीज़न से ज़्यादा मकबूल भी है। लेकिन एक हिसाब से अगर देखा जाए तो कुरुलस उस्मान का कोई एक सीज़न भी देरुलस अर्थरोल के
کسی سیزن کی ٹکر کا بالکل نہیں تھا۔ حالانکہ مقبول زیادہ ہوا ہے لیکن اس حساب سے نہیں کہ ان کی ٹکر کا ہو۔ ریلز ارطغرل میں یہ ہوتا تھا کہ اس میں نئے واقعات، نئی کہانیاں دکھائی جاتی تھی، جس میں ایک آڈینس کا ایک انٹرسٹ بڑھتا جا رہا ہوتا تھا کہ وہ بار بار ایک نئی چیز کو دیکھنا پسند کر رہے ہوتے تھے۔ اور یہ بات بالکل ہے کہ آج اگر ہم دوبارہ سے ریلز ارطغرل کی سیریز لگائیں تو اس میں ہم کہیں بھی بور نہیں ہوتے۔ حالانکہ ایک دفعہ ہم دیکھ کے دوسری دفعہ دیکھنا چاہیں پھر بھی ہم دیکھنے میں انٹرسٹ اپنا شو کریں گے۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو کرولوس عثمان کی سیریز بالکل ارطغرل سے برعکس ہے۔ ان دونوں سیریز میں اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ کرولوس عثمان میں بہت سارے واقعات فرضی ہیں، اور اگر کہانی کو دیکھا جائے تو وہ بھی اتنی کوئی ایکٹیو نہیں، سست انداز میں ہی دکھائی گئی ہے، جو کہ آڈینس کی توقعات کے مطابق بالکل نہیں ہے، کیونکہ وہ آلریڈی اگر وہ ارطغرل دیکھ چکے ہوں تو ان کی سوچ اس میں الگ ہوتی ہے۔ تو ڈائریکٹ اگر کرولوس عثمان میں آئے ہوں تو یہاں پر ان کی سوچ الگ بن جاتی ہے، جو یہاں پہ سست واقعات اتنے دکھائے گئے، اتنے کوئی ایکٹیو نہیں جتنے ارطغرل میں ہوتے تھے، اور کردار چینج ہوا کرتے تھے۔ چونکہ اب سیزن 4 تو ختم ہو چکا ہے، اب ویورز کی زیادہ تر نظریں ہیں سیزن 5 پر، اور وہ یہ دیکھنا پسند کرتے ہیں کہ ابھی مینجمنٹ اس میں کیا فیصلے لے گی، تو اس میں کیا چینجز کریں گے، اور اس میں کون کون اس کردار میں ہوں گے سیزن 5 میں، کون نہیں ہوں گے۔ تو اس حوالے کو دیکھ کر ہم نے آج سیزن 5 کو سامنے رکھ کر یہ ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے، جسے آپ پوری دیکھ کر سیزن 5 کے حوالے سے جج کر پائیں گے کہ آنے والے سیزن میں کیا کیا چینجز ہو سکتی ہیں۔ بات کرتے ہیں سیزن 5 کی، تو سیزن 5 کی شوٹنگ کب سٹارٹ ہونے جا رہی ہے اور اس میں پہلی قسط کب نشر ہوگی، تو اس حوالے سے ہم آج بات کرتے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کون کون سے تاریخی واقعات سیزن 5 میں آئیں گے۔ ناظرین، تو ہم دیکھیں گے سیزن 5 میں اورہان اور اولویرا کا کردار کون سے ایسے کریکٹر کون نبھائے گا، تو ہم اس چیز کو بھی ہم دیکھیں گے، جو کہ مین لیڈنگ کریکٹر میں آ رہے ہیں یہ۔ اور سیزن 5 میں وہ تاریخی واقعات وغیرہ ہم دیکھنے کو کون کون سے ملیں گے، کیونکہ فینس کی جو کافی کوشش تھی کہ ہمیں سیزن 4 میں ملے، ان کی سوچ کے مطابق نہیں مل سکا، وہ سیزن 5 میں کون کون سے واقعات ان کو ملیں گے۔ سیزن 5 میں یہ ہوگا کہ ابھی ایک نئی ریاست بنے گی، اور ریاست میں پھر یہ عثمان بے کے حوالے سے ہم بات کریں گے، تو وہ ایک نئے سلطان آئیں گے سلطان کے طور پر، اور ہم اس ویڈیو میں یہ بھی دیکھیں گے کہ عثمان بے جو ہے ابھی اس میں اپنی ٹیم میں کون کون آئے گا اور کس کس کو چینج کریں گے، تو مزید ہم اس میں یہی ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو اینڈ تک دیکھنا۔ سیزن 5 میں یہ ہوگا کہ سب کی نظریں ابھی عثمان پر ہوں گی، کیونکہ عثمان اب وہ نہیں رہے جو سیزن 4 اور 3 میں ہوتے تھے، ایک سردار کسی کے ماتحت ہوا کرتے تھے، لیکن اب وہ ایک سلطان کے طور پر آ رہے ہیں اس سیزن 5 میں۔ عثمان بے ابھی یہاں سلطان بننے کے بعد جتنے بھی بازنطینی گورنر ہوں گے ان کو ایک پیغام بھجوائیں گے کہ یا تو مسلمانی کی طرف آ جاؤ، مسلمان بن جاؤ، یا پھر آنے والے وقت میں میرا سامنا کرو۔ برسا کے قریب کچھ قلعوں کے گورنر تو اسلام کو بھی قبول کر لیں گے، لیکن باقی گورنر جو ہوں گے ان کی وفاداری شہنشاہ کے ہی ساتھ رہے گی۔ عثمان بے چونکہ وہ ریاست کو پھیلانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ فتح کی ہوئی زمینیں ایسے قابل لوگوں کے حوالے کر کے خود برسا کے محاصرے کے لیے تیار ہو جائیں گے، روانہ ہو جائیں گے۔ وہاں پر پہنچ کر جو برسا کے سب قلعوں کے ساتھ ان کا رابطہ ہوگا ان کو منقطع کروائیں گے۔ ناظرین کرام، یہاں پر عثمان کو صرف بازنطینیوں کو سامنا کرنا نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پر ان کی اپنی ایک ترک کے قبائل ہوں گے جو عثمان بے کے ہی خلاف ہوں گے اور انہیں آگے نہیں جانے دیں گے، اور یہی ترک قبائل عثمان کے لیے کافی پریشانیاں کھڑی کر دیں گے۔ عثمان صاحب کے خلاف ترک قبائل کے جو مخالف
درمیالیار ایک قبیلہ ہوگا جو عثمان صاحب کے بہت ہی مخالف ہوگا، جو ایک ایسا قبیلہ ہے جس نے سلطان بننے کے بعد ایک کرولوس عثمان کا اگر آپ دیکھیں تو یہ جب عثمان بے سے اس میں بنتے ہیں اور انہوں نے اپنی ریاست بنائی ہوتی تو یہ آخر تک یہ قبیلہ کبھی ان کے ساتھ نہیں ہوتا، ہمیشہ انہوں نے ان کی مخالفت جاری رکھی، لیکن اس کی بدولت پھر بھی عثمان بے کبھی کمزور نہیں پڑے اور وہ دن بدن ایک طاقتور بنتے جا رہے ہوتے ہیں۔ سیزن 5 کا افتتاح ابھی آغاز ایک دھماکے دار انداز میں ہوگا اور سیزن 4 اور سیزن 5 کے درمیان کوئی اتنا بڑا ٹائم پیریڈ اس کی وجہ سے رکھا ہی نہیں گیا اور بہت ہی جلد آن ایئر کیا جائے گا، اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ کرولوس عثمان کا اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس میں واقعات بہت ہی آہستہ آہستہ دکھائے گئے ہیں کہ ایک واقعہ ہوا ہے تو پھر دوسرے کی پلان میں ہوئے ہیں، جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے تھے ارطغرل میں کچھ جلدی چینج ہوتے تھے واقعات، لیکن اس میں کیا ہے کہ ایک سلطنت انہوں نے بنانی ہوتی ہے جس کی وجہ سے تھوڑی بہت اس میں ٹائم زیادہ لگ رہا ہے، تو اس حساب کو اگر دیکھا جائے تو اس میں واقعات سلو دکھایا جائے گا۔ اس سے کیا ہوگا کہ یہ ہوگا کہ بازنطینی جتنی زمینیں ہیں ان پر ان کے حملے اور تیز ہو جائیں گے، اور اسی خطرات کو پیش نظر رکھتے ہوئے شہنشاہ اندروس نیکوس جو منگوس کے پاس جائیں گے اور ان کے ساتھ اتحاد کر لیں گے، اور یہ وہاں پہ جا کے اتحاد کی کوشش کریں گے، ہوگا نہیں، اس سے کیا ہوگا کہ جو وہ شہنشاہ ہوں گے، شہنشاہ بھی مسلمان ہوں گے اور ان کو صاف صاف جواب کر دیں گے کہ مجھے آپ سے کوئی اتحاد نہیں کرنا۔ غزن خان کا جب انکار سنیں گے تو یہاں پر شہنشاہ کافی غصہ ہو جائیں گے اور انہیں یہ بات گوارا نہیں لگے گی، اور اپنی فوج لے کر وہ جا کے عثمان پر خود ہی حملہ آور ہو جائیں گے۔ بازنطینی فوج جب شہر کی طرف آ رہی ہوگی تو عثمان بے راستے میں ہی ان پر اپنا حملہ کر دیں گے، دعویٰ بول دیں گے، اس سے کیا ہوگا کہ عثمان بے یہ جنگ جیت جائیں گے، اور کیونکہ وہ پہلے سے ہی تیاری میں آئے ہوں گے تو اس سے کیا ہو جائے گا کہ دونوں طرف ایک باری نقصان اٹھانا پڑے گا، ادھر یہ عثمان بے کو بڑا نقصان ہوگا کہ ان کے بھتیجے بھی شہید ہو جائیں گے، اور اس طرف کافی گورنر اور جو بازنطینی فوجی ہوں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ برسا کے محاصرے تک بازنطینیوں اور عثمانی سلطنت میں چھوٹے موٹے معرکے تو ہوتے رہیں گے، جس سے دوسری طرف شہنشاہ کو یہ چیز بھی لگ جائے گی کہ اب میں عثمان کو روک نہیں پا رہا ہوں اور اس سے دن بدن ان کی سلطنت پھیلتی جا رہی ہے، تو اس سے شہنشاہ کیا کرے گا، جا کے کرائے کے فوجی لائیں گے اور انہیں اپنے ساتھ ہائر کر لے گا اور اسی جنگ میں ان کی جنگ میں شریک کرے گا، لیکن ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا جو عثمان صاحب کی جرات اور ان کی بہادری کے سامنے ٹک سکے گا، اور اس سیزن 5 میں عثمان صاحب کے جتنے بھی پرانے ساتھی تھے ان کو بھی انہوں نے اس سیزن 5 میں ڈالا ہوا ہے، جس میں سامسا وغیرہ یہ سب ان کے ساتھ ہوں گے، عبداللہ میکائل جو پہلے ایک عیسائی ہوا کرتے تھے تو وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور بعد میں مسلمان ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چل رہے ہوتے ہیں، اور انہی میکائل کوسس کی دی ہوئی انفارمیشن کے مطابق ہی برسا کا محاصرہ کیا جائے گا اور انہی پر دعویٰ بولا جائے گا۔ ناظرین یہ بات یاد رہے کہ برسا کی فتح ہی آخری فتح تھی، اور اسی فتح میں عثمان صاحب نے 15 سال اپنے سپینڈ کیے تھے، اور ہم اسی آنے والے سیزن میں ہم یہی دیکھیں گے کہ اس بات سے کنفرم ہی ہے کہ یہ برسا کا ہی محاصرہ ہمیں دکھایا جائے گا، اور ایسے بھی ہے کہ اس کی برسا کی فتح آنے والے 1-2 سیزن بعد 6 یا 7ویں سیزن میں دکھائی جائے گی، تو یہ بات کنفرم ہے کہ جہاں پہ ہمیں یہ برسا کا دکھایا جائے گا تو سیزن 6-7 میں فتح، تو اس کے ساتھ ساتھ کافی اور قلعے بھی فتح کیے جائیں گے اس درمیان میں، جو کہ اگر دیکھا جائے تو وہ برسا کے نزدیک ترین قلعوں میں سے آئیں گے۔
تو ناظرین، اگر ہم سیزن 5 میں یہ کہیں کہ ایک ناظرین کی اپنی ایک ڈیمانڈ ہے آڈینس کی کہ اس میں عثمان کا پورا لک چینج کر دیا جائے گا اور اس میں ان کی داڑھی تھوڑی بہت تو سفیدی ظاہر کی جائے گی، دکھائی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بال وغیرہ بھی بڑے دکھائی دیے جائیں گے۔ اور ناظرین، یہ ایک بات ہے کہ برسا میں جو ایک معاشرہ ہوا ہوگا تو اس میں برہان کو انہوں نے اپنے بیٹے کو جا کے یہ چیز دی ہوگی کہ آپ یہاں کا معاشرہ وغیرہ آپ ہی سنبھالیں گے۔ تو آنے والے اس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ برہان کو ایک بڑا مقصد، ایک مشن دیا جائے گا، اور اس میں برہان کی اتنی زیادہ عمر بھی نہیں ہوگی، کوئی 18 ایئر ان کی عمر ہوگی، 18 سال۔ اور اس سیزن میں برہان کے جو لو اسٹوری تھی اولوفیرا جو گورنر کی بیٹی کے ساتھ تھی، تو وہ بھی دوبارہ سے اسی میں سیزن میں شو کی جائے گی، اور اس سیزن میں برہان کی شادی بھی دکھائی جائے گی۔ سیزن 5 میں یہ ہوگا کہ برہان کو ہر ایک جنگ میں شریک کیا جائے گا، اور اب وہ ایک ٹرینڈ ہو چکے ہوں گے کہ وہ ہر ایک جنگ میں بھی جا سکیں گے۔ اگر تاریخ دیکھی جائے تو اس میں بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ عثمان بے اور برہان جو ہے برسا کے معاشرے کے وقت تو ایک دوسرے کے ساتھ تھے، لیکن فتح کے وقت یہ وہاں پر خود موجود نہیں تھے، کیونکہ ان کی طبیعت ناسازگار ہونے کی وجہ سے یہ خود نہیں ہوتے تھے اس میں فتح کے وقت برسا کی۔ یہاں پر کچھ تاریخ دانوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ برسا کی جب فتح ہوتی ہے اور اس کی خبر جب عثمان بے تک پہنچتی ہے، وہ وہاں خالق حقیقی سے جا ملے تھے، لیکن کچھ تاریخ دان اس کو ایسے بھی لکھتے ہیں کہ عثمان بے جب برہان کو دیکھتے ہیں اور وہ تخت پر بیٹھتے ہیں اور انہیں سلطنت ملتی ہے، تب جا کے وہ خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں۔ 1324 عیسوی میں اگر دیکھا جائے تو برہان بے کو جب گدی پر بٹھایا جاتا ہے، وہاں پر ان کو سلطنت پہ حاکم کر دیا جاتا ہے، تب تک عثمان بے بھی زندہ ہوتے ہیں۔ اور ایک عثمانی روایت کے مطابق انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی علاؤالدین کو بھی دعوت بھجوائی تھی کہ وہ آ جائیں، ریاست کو بانٹ لیتے ہیں اور اس پر حکومت کرتے ہیں دونوں مل کر، لیکن علاؤالدین یہاں پر اس آفر کو ٹھکرا دیتے ہیں اور انکار کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ عثمان بے نے علاؤالدین کو نہیں بلکہ برہان کو اپنا وارث بنا کے بٹھایا ہوا تھا گدی پر۔ سیزن 5 میں اگر دیکھیں تو عثمان کے باقی بچے بھی دکھائے جائیں گے، جس میں چوبان ہے، حامد بے اور پاشا یہ ہوں گے۔ ناظرین، کرولوس عثمان سیزن 5 کی شوٹنگ کا آغاز اگست میں ہی شروع ہو چکا ہے، جبکہ اس کی پہلی قسط ستمبر کے شروع میں یا ستمبر کی اینڈ میں اور اکتوبر کی شروع میں ہی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے کمنٹ میں کہ آپ لوگ سیزن 5 میں کس طرح کی تبدیلی چاہتے ہیں، سیزن 5 میں کیا اس میں کس کرداروں کو دیکھ